شیر اور خرگوش۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک و پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پہ تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ نے شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی باتیں سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کروں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور بلا ناغہ اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگی اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا۔ اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی گفا کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کا شکار کر کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجیے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب ہے۔ اطمینان رکھیے، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیے اور اس کے بعد آپ آرام سے مجھے مار کر کھا لیں۔ شیر نے پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے۔ تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ میں اسے ختم کروں گا۔ یہ سب بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے دبانے لگا۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش نے شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور زور سے دہاڑنے لگا۔
तब दूसरी जानिब से भी दूसरा शेर दहाड़ता हुआ महसूस होने